بس اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بھائیوں، پیارے بچوں، بچیاں، پس پردہ ماں اور بہنوں، ہمارا یہ اس مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے اور یہ ٹھانڈا مارتا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ سب لوگ اس مدرسے کی دلوں کی دھڑکن ہے اور ان کا کہیں نہ کہیں اس مدرسے میں خون پسینہ شامل ہے۔ اتنی آسانی سے آدمی اپنا وقت قربان نہیں کرتا ہے۔ جہاں سے دل جڑا ہو، جسم جڑا ہو، دماغ جڑا ہو، آدمی وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ حضرات قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ دو وجہ ہے، یا تو اس وجہ سے کہ آپ کے بڑے بھی یہاں بیٹھے رہے، ان کی سنت آپ زندہ کر رہے ہیں، آج وہ نہیں ہے، اپنی قبروں میں ہیں، تو ان کی حاضری لگانے آپ آگئے کہ ان کے سچے وارث بیٹھے ہیں، ان کے مالی وارث بھی بیٹھے ہیں اور اس ادارے کے رکھوالی بھی بیٹھے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا، نئے جلسہ لاوارث ہے، نئے مدرسہ لاوارث ہے، اس کے چاہنے والے اور اس کے مددگار، اس کے طلبگار، اس کے بچانے والے ابھی زندہ ہیں، ان کی اولادیں یہاں موجود ہیں۔ ہمارے دادا پرداداؤں نے کسی زمانے میں اس میں 2 اینٹ رکھ دی تھی اور اللہ اللہ اسی وقت سے ہو رہی۔ آج وہ تو نہیں ہے، خدا کرے ان کی قبروں پہ اللہ ہزاروں رحمتیں، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، جنہوں نے یہاں ہمیں بیٹھنے کا ایک موقع دیا۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائیں۔ باری تعالیٰ، اے نوجوانوں جو آپ کھڑے ہیں، آپ جانا نہیں، میں بھی کھڑا ہوں، تم بھی کھڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جانا نہیں، یا تو بیٹھ جائے، نہیں تو برابری تو کر سکتے ہیں، آپ بھی نہیں ہٹنا، میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ رائٹ ٹائم پر اذان ہو جائے گی، رائٹ ٹائم پر انشاءاللہ نماز ہوگی۔ میں نے ایک چھوٹی سی حدیث اور حدیث کا بھی ٹکڑا پڑھا۔ فرمایا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بسنتی، اے مسلمانوں تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء، میرے صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا لازم ہے۔ جس نے میری سنت، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ ہوگا، اور جس نے اس کی مخالفت کی، نہ وہ میرے ہیں نہ میں ان کا، نہ وہ میرے صحابہ کے ہیں نہ میرے صحابہ ان کے۔ آؤ میرے ساتھیوں، سنت کا ذکر آیا تو یہ سمجھتے چلو ہم سارے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب سنی، حنفی، دیوبندی مسلمان۔ یہ میں نے 3 لفظ بولے۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے، آپ دلی یو پی والے بول رہے ہیں، مظفر نگر والے بول رہے ہیں، اس کے بعد کہیں گے جی جانسٹ والے بول رہے ہیں، اس کے بعد کہیں گے کھیڑی والے بول رہے ہیں، اس کے بعد کہیں گے چپاڑ کے محلے سے بول رہے ہیں، اس کے بعد کہیں گے ٹاور کے محلے سے بول رہے ہیں۔ یعنی کتنے لفظ آپ نے دلی سے یہاں تک بولے، لیکن ہے تو آپ کھیڑی کے۔ آپ نے مظفر نگر کہا وہ بھی سچ، آپ نے دلی کہا وہ بھی سچ، آپ کی راجدھانی ہے۔ مظفر نگر بولا آپ کا ضلع ہے، وہ بھی سچ۔ یو پی والے بولا آپ کا پردیس ہے، وہ بھی سچ۔ کھیڑی والے بولا وہ بھی سچ، آپ کا گاؤں۔ چپاڑ والے بولا وہ بھی سچ، آپ کا محلہ۔ تو کسی مہمان کو راستہ دکھانے کے لیے انٹروڈکشن کرانا پڑے گا تو سارا بتانا پڑے گا۔ ہم سنی، حنفی، دیوبندی مسلمان ہیں۔ کیوں؟ دور نبوت سے آج تک جن لوگوں نے سنت پر عمل کیا ان کو سنی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سنت پر عمل کیا ان کو سنی کہا جاتا ہے، جنہوں نے سنت کو چھوڑا ان کو کچھ اور کہا جاتا ہے۔ حنفی کیوں کہا جاتا؟ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان میں سے کسی ایک کی
اتباع ہم کریں گے تو وہی کہلائیں گے. تو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں مسائل, اس لیے ہم حنفی کہلائے. سنی اس وجہ سے کہلائے کہ ہم حضور کی سنت کے ماننے والے, صحابہ کی سنت کے ماننے والے ہیں. حنفی اس وجہ سے کہلائے کہ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. دیوبندی اس وجہ سے کہلائے کہ آج بر صغیر میں, ایشیا میں اگر سنت, قرآن اور حدیث کی پہچان ہے تو دیوبند. اس وجہ سے ہم اکابر علماء دیوبند کا نام اور ان سے محبت کرتے ہیں. دیوبندی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اس شخصیت کا ہمارے ہندوستان میں نہیں پورے اقوام عالم میں اتنے بڑے احسانات ہیں کہ جس نے قرآن و حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام دیوبند سے شروع فرمایا. تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں, محبت میں بولتے ہیں دیوبند, محبت میں بولتے ہیں دیوبندی. جس مدرسے کی بنیاد سنت اور شرع پر ہے. جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا تو ایک گلاب کا پیڑ لگایا. دیوبند کے بڑے بڑے نواب آئے کہ حضرت یہ کانٹوں دار درخت تو لگایا آپ نے یہاں ہمارے مدرسے میں, کہ ہاں اس وجہ سے لگایا کہ پھول کی حفاظت کانٹے ہی کرتے ہیں, اس وجہ سے لگایا. اور ایک وجہ یہ ہے میں نے گلاب کا درخت اس وجہ سے لگایا کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ عرق گلاب جیسی تھی. جب حضور کا پسینہ صحابہ صاف کرتے, اپنے چہرے پہ ملتے, اپنے یہاں ملتے, تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی تھی. اس وجہ سے جب دارالعلوم دیوبند بنا پہلا درخت گلاب لگا تاکہ جو یہاں سے گزرے اس کو میرے حضور کی یاد آ جائے اور سنت سمجھ میں آ جائے, حضور کے پسینے کی یاد آ جائے. اس وجہ سے ہم ان کی محبت میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. سنی ہم حضور کے زمانے سے, حنفی ہم امام ابو حنیفہ کے زمانے سے, دیوبندی ہم دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے. ایک بار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک مسلمان انڈیا سے ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا حاجی صاحب ایک مسئلہ حل کر دیجئے, آپ تو انڈیا میں سارے دیوبندی علماء کے پیر ہیں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا, مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا. حاجی صاحب نے برجستہ کہا کیا تم سنی نہیں ہو؟ تو اس آدمی نے فوراً کڑک کر جواب دیا حاجی صاحب یہ کیا بات ہوئی, اگر میں سنی نہ ہوا تو کیا قرآن یاد نہیں ہوگا؟ حاجی صاحب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے فرمایا او مسلمان سن, اس پردے کے رب کی قسم, اس پردے کے رب کی قسم, اگر تو سنی نہیں قیامت کی صبح تک تجھے قرآن یاد نہیں ہو سکتا. اس نے وہیں پھر کہا کہ اگر میں سنی بن جاؤں, اگر میں سنی ہو جاؤں تو کیا میرے قرآن یاد ہو جائے گا, اس کی گارنٹی ہے؟ حاجی صاحب نے پھر پردہ پکڑا اور بڑے جوش بڑے محبت کے انداز میں کہا قسم رب ذوالجلال کی اور اس گھر کے رب کی جس کا پردہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اگر تم سنت پر آگئے اور سنی بن گئے قیامت تک تیری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہوں گے, علماء ربانیین پیدا ہوں گے. اس آدمی نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں. فوراً حاجی صاحب کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور بیعت فرمائی کہ آج سے میں سنی. تاریخ گواہ ہے, میں نے جس گاؤں جس گھر کا قصہ سنایا اب تمہیں ان کا ایڈریس بتاتا ہوں, جا کے پوچھو. خانجہاں پور میں سلیم پرموک کا گھرانہ, مولانا سعد کا گھرانہ, مولانا نبی کا گھرانہ, مولانا حارث کا گھرانہ, جہاں مولانا ارشد مدنی کی بہن ہے, جہاں مولانا محمود مدنی کی بہن ہے, جن گھرانوں میں یہ اس گھر کا قصہ ہے. وہ پہلے سنی نہیں تھے, ان کے ہاتھ پر سنی بنے اور جس دن سے سنی بنے ہیں آج تک اس گھر میں علماء اور حفاظ اکرام ختم نہیں بلکہ برابر جا رہے.
یہ ہے سنی ہونا. لوگ کہہ دیتے ہیں آپ شیعہ سنی کی باتیں کرتے ہیں, آپ دیوبندی بریلوی کی بات کرتے ہیں. اللہ اللہ میرے بھائی, ہم تو حضور کی سنتوں کی باتیں کرتے ہیں. آؤ آپ بھی سنی بنے, حضور کی سنت پہ عمل کرے اور اپنے گھر کو روشن کرے, اور یہ دعوت دے کہ انشاءاللہ العظیم میں اپنے گھر میں سنت کا چراغ روشن کروں گا. کس طرح سے حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا. آپ ناخن کاٹتے ہیں, کبھی اس انگلی سے کاٹا, کبھی یہاں سے کاٹا, جبکہ ناخن کاٹنے کا مستحب عمل یہ ہے کہ وہ داہنی طرف سے شروع کیا جائے. آپ یہاں سے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی